کیلیفورنیا امریکہ کا مغربی ساحل ایک ایسے دشمن سے لڑ رہا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن سب کچھ تباہ کر سکتا ہے، خشک سالی۔ جب دریا سوکھنے لگیں اور کھیت دھول بن جائیں تو ایک بہت ہی بڑا سوال سامنے آتا ہے، کیا انجینئرنگ سے خشک سالی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جو اس خواب کو حقیقت بنا رہی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیلیفورنیا اپنی تاریخ کے سب سے بڑے پانی کے بحران سے کیسے نمٹ رہا ہے۔ تو آخر داؤ پر لگا کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا کیلیفورنیا کی معیشت کے سائز کا اندازہ لگائیں۔ اگر یہ ایک الگ ملک ہوتا تو اس کی $3.5 ٹریلین کی معیشت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی معیشت ہوتی۔ جی ہاں، ہندوستان اور برطانیہ سے بھی آگے۔ یہ صرف ایک ریاست نہیں، یہ ایک عالمی اکنامک پاور ہاؤس ہے۔ اور اس معاشی انجن کا زیادہ تر ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ زراعت سے۔ کیلیفورنیا اکیلے ہی امریکہ کی 1/3 سبزیاں اور 2/3 پھل اور میوے پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک حیران کن تضاد بھی ہے۔ یہی زرعی شعبہ ریاست میں استعمال ہونے والے کل پانی کا تقریباً 80% استعمال کر جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، کیلیفورنیا کے پاس اپنے لیے ہی پانی کی شدید کمی ہے۔ اچھا، یہ بحران آخر کتنا سنگین ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی عام خشک سالی نہیں ہے۔ کیلیفورنیا نے حال ہی میں اپنی 1200 سالہ تاریخ کی بدترین خشک سالی کا سامنا کیا ہے۔ 1200 سال! ذرا اس عدد پر غور کریں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو نسلوں سے نہیں دیکھی گئی، اور اس نے ریاست کو اپنے وجود کی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو اس 1200 سال پرانے مسئلے کی جڑ آخر ہے کیا؟ اس بحران کی بنیادی وجہ ہے پانی کے روایتی ذرائع کا ناکام ہو جانا۔ ایک ایسا قدرتی نظام جس پر کیلیفورنیا نے صدیوں تک بھروسہ کیا، اب وہ ٹوٹ رہا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نظام پہلے کیسے کام کرتا تھا اور اب اس میں کیا خرابی آ گئی ہے۔ پہلے سیئرا نیواڈا کے پہاڑوں پر جمی برف ایک قدرتی واٹر بینک کی طرح کام کرتی تھی۔ ہر سردی میں برف کی صورت میں پانی جمع ہوتا اور پھر گرمیوں میں یہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر دریاؤں اور آبی ذخائر کو بھر دیتی تھی۔ یہ ایک بہت ہی قابل بھروسہ نظام تھا۔ لیکن اب یہ سارا چکر ہی ٹوٹ رہا ہے۔ برف باری میں 20 سے 60% تک کمی آ چکی ہے، اور جو تھوڑی بہت برف پڑتی بھی ہے وہ وقت سے کئی ہفتے پہلے ہی پگھل جاتی ہے۔ یعنی ریاست اپنے پانی کے بنیادی ذخیرے سے ہی محروم ہو رہی ہے۔ اور اس کا نتیجہ تباہ کن۔ شاستہ، اوروول اور میڈ جیسے بڑے آبی ذخائر جو ریاست کی لائف لائن ہے، ان میں پانی کی سطح گر کر صرف 40% رہ گئی۔ دریا خشک ہونے لگے، کھیتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے پورا کیلیفورنیا پیاس سے مر رہا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ اب صرف پہاڑوں سے آنے والے پانی کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اس مایوس کن صورتحال میں انجینئرز نے ایک ایسے ذریعے کی طرف دیکھا جو تقریباً لامحدود ہے، بحر الکاہل۔ یہاں سے ایک انقلابی خیال نے جنم لیا، کیوں نہ سمندر کے کھارے پانی کو ہی صاف کر کے قابل استعمال بنا لیا جائے۔ یہ ایک ایسا حل تھا جو خشک سالی سے مکمل طور پر محفوظ پانی کا ذریعہ فراہم کر سکتا تھا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ دیکھیں، سمندری پانی میں تقریباً 3.5% نمک ہوتا ہے۔ یہ سننے میں شاید کم لگے، لیکن یہ فصلوں کے لیے زہر کی طرح ہیں۔ یہ مٹی کو بنجر بنا دیتا ہے، اور اسے پینا تو بالکل ناممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پانی صاف کیا جاتا ہے اس میں نمک کی مقدار 0 کے قریب ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پانی اتنا خالص ہو جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے اس میں کیلشیم اور میگنیشیم جیسے ضروری معدنیات واپس ملائے جاتے ہیں۔ نمک ہٹانے کے اصل مرحلے تک پہنچنے سے پہلے پانی کو ایک بہت ہی سخت صفائی کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بڑی بڑی اسکرینیں مچھلیوں اور دوسرے ملبے کو روکتی ہیں۔ اس کے بعد پانی ریت کی کئی تہوں سے گزرتا ہے جو ایک قدرتی فلٹر کا کام کرتی ہیں۔ پھر کچھ کیمیکلز کی مدد سے باریک گندگی کو بھی اکٹھا کر کے ٹینک کی تہہ میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور آخر میں کارٹریج فلٹرز دفاع کی آخری لائن کے طور پر کام کرتے ہیں، جو انسانی بال سے بھی 14 گنا چھوٹے ذرات کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس ساری صفائی کے بعد پانی اس عمل کے سب سے اہم مرحلے میں داخل ہوتا ہے، ریورس آسموسس یا RO۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک مالیکولر سطح کی چھلنی ہے۔ بہت ہی زیادہ دباؤ ڈال کر پانی کے مالیکیولز کو ایک خاص قسم کی جھلی سے گزارا جاتا ہے، جبکہ نمک اور دوسری تمام آلائشیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ جھلی صرف اور صرف خالص پانی کو ہی گزرنے کی اجازت دیتی ہے۔
اب ذرا اس عمل میں لگنے والی توانائی کا اندازہ لگائیں۔ پانی اور نمک کے مالیکیولز کے درمیان جو مضبوط کیمیائی بانڈ ہوتا ہے، اسے توڑنے کے لیے سسٹم کو تقریباً 60 بار کا دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ کتنا ہے؟ یوں سمجھیں کہ عام ہوا کے دباؤ سے 60 گنا زیادہ۔ صرف اتنا شدید دباؤ ہی پانی کو نمک سے مالیکیولر سطح پر الگ کر سکتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی یا تجرباتی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ریورس آسموسس اس وقت دنیا بھر میں ڈی سالینیشن یعنی کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی ہے، جو کل صلاحیت کا تقریباً 59% ہے۔ یہ ایک آزمودہ طریقہ ہے جو کیلیفورنیا کو ایک قابل اعتماد اور خشک سالی سے محفوظ پانی کا ذریعہ فراہم کر رہا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ صرف سمندر کو قابو کرنا کافی نہیں تھا۔ کیلیفورنیا نے پانی کی حفاظت کے لیے ایک اور بہت ہی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ آئیے اب کیلیفورنیا کی پانی کی حکمت عملی کے دوسرے ستون کی طرف چلتے ہیں، جدید واٹر ریسائکلنگ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں استعمال شدہ پانی ایک ناقابل یقین تبدیلی سے گزرتا ہے۔ اس عمل کے لیے پانی کہاں سے آتا ہے؟ شہر کے نیچے گہرائی سے۔ ہر روز گھروں کے بیت الخلاء، سنکس اور فیکٹریوں سے نکلنے والا لاکھوں لیٹرز استعمال شدہ پانی زیر زمین سیوریج کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک میں اکٹھا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا آلودہ پانی ہے جس میں ہر طرح کا فضلہ شامل ہوتا ہے، اور اسے دوبارہ پینے کے قابل بنانا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ اس گندے پانی کو صاف کرنے کا سفر بھی کئی مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں بڑی اسکرینیں اور ٹینک ٹھوس فضلے کو الگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے حیران کن مرحلہ آتا ہے، بایولوجیکل ٹریٹمنٹ۔ یہاں اربوں کی تعداد میں فائدہ مند مائکرو آرگنزمز یعنی ننھے جانداروں کو کام پر لگایا جاتا ہے، جو پانی میں موجود آلودگی کو کھا کر اسے صاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد مائکرو فلٹریشن کی چھلیاں باقی بچے ہوئے بیکٹیریا اور ذرات کو روک لیتی ہیں، اور آخر میں ریورس آسموسس، وہی طاقتور ٹیکنالوجی صفائی کا آخری اور سب سے مکمل مرحلہ فراہم کرتی ہے۔ اور اس پورے عمل کا نتیجہ واقعی حیران کن ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی گندے پانی کو ایسے پانی میں بدل دیتی ہے جو پینے کے لیے بھی بالکل صاف ہو۔ یہ ٹیکنالوجی کی طاقت کا ایک زبردست ثبوت ہے، جو ایک ناقابل استعمال چیز کو زندگی بچانے والے اثاثے میں بدل دیتی ہے۔ اچھا، تو سمندری پانی کو صاف کرنا اور گندے پانی کو ریسائیکل کرنا، یہ تو دو حل ہو گئے۔ لیکن کیلیفورنیا کی حکمت عملی کا ایک تیسرا، کم نظر آنے والا لیکن اتنا ہی اہم ستون بھی ہے۔ یہ حل ہے زیر زمین پانی کے ذخائر کا اسٹریٹیجک انتظام، یا یوں کہیں کہ قدرتی طور پر پانی کو ذخیرہ کرنا۔ اس حکمت عملی کو کہتے ہیں فلڈ مینجڈ ایکویفر ریچارج یا فلڈ مار۔ اس کا آئیڈیا بہت سادہ لیکن زبردست ہے۔ جب بھی بڑے طوفان یا شدید بارشیں ہوتی ہیں تو ان سے آنے والے سیلابی پانی کو پکڑ کر زرعی زمینوں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں یہ پانی آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہو کر زیر زمین موجود قدرتی آبی ذخائر، جنہیں ایکویفرز کہتے ہیں، انہیں دوبارہ بھر دیتا ہے۔ اس حکمت عملی کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ بینکنگ کی مثال ہے۔ تو بجائے اس کے کہ قیمتی سیلابی پانی ضائع ہو کر سمندر میں بہہ جائے، اسے کیلیفورنیا کے وسیع زیر زمین واٹر بینکس میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ممکنہ آفت کو خشک موسموں کے لیے ایک قیمتی اثاثے میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور اس حکمت عملی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ معاشی طور پر بھی بہت مؤثر ہے۔ کنگز ریور بیسن میں ایک پائلٹ پروجیکٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ اس طریقے سے پانی ذخیرہ کرنے کی لاگت صرف $36 فی ایکڑ فٹ تھی۔ یہ دوسرے طریقوں کے مقابلے میں بہت ہی کم لاگت والا حل ہے، جو اسے بڑے پیمانے پر اپنانے کے لیے بہت پرکشش بناتا ہے۔ تو ہم نے 3 الگ الگ حل دیکھے: سمندر سے پانی لینا، گندے پانی کی ریسائکلنگ اور زیر زمین پانی کی بینکنگ۔ اب آئیے ان سب کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر ایک مضبوط اور لچکدار مستقبل کی تعمیر کیسے کرتے ہیں۔ یہ تینوں حکمت عملی الگ الگ نہیں بلکہ پانی کی حفاظت کا ایک مربوط اور مکمل نظام بناتی ہیں۔ تو یہ ہے کیلیفورنیا کی 3 جہاتی حکمت عملی کا خلاصہ۔ 1. سمندر کو قابو کرنا، جو خشک سالی سے محفوظ پانی فراہم کرتا ہے۔ 2. حتمی ریسائکلنگ، جو گندے پانی کے ہر قطرے کو دوبارہ قابل استعمال بناتی ہے۔ اور 3. پانی کی بینکنگ، جو سیلابی پانی کو مستقبل کے لیے محفوظ کرتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تینوں ذرائع ریاست کے پہلے سے موجود 700 کلومیٹر طویل ایکویڈکٹ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں، جو ایک متحد اور لچکدار نیٹ ورک بناتا ہے۔
تو اصل بات کیا ہے؟ یہ اب کوئی ایسا نظام نہیں رہا جو صرف بارش یا برف پر انحصار کرتا ہو۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا انحصار انجینئرنگ، سائنس اور اس عزم پر ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لانحل ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ کیلیفورنیا نے موسم پر انحصار کرنے والے نظام سے ٹیکنالوجی پر مبنی نظام کی طرف ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کیلیفورنیا پانی کے حوالے سے ایک محفوظ مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا یہ زیادہ توانائی اور زیادہ لاگت والا ماڈل باقی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے یا یہ صرف ایک آخری حربے کی کہانی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی، معیشت اور بقا کے درمیان موجود پیچیدہ توازن کو ظاہر کرتا ہے، اور اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔